کئی سارے لوگوں نے ابھی مجھ سے پوچھا، کئی لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ حضرت جب سے سائنسدانوں کا چاند پر آنے جانے کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور ابھی ہمارے ملک سے چندریان 3 کی وہاں پر لینڈنگ ہوئی ہے، تو سائنسدانوں کا اور بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر ایک خلائی مخلوق جس کو لوگ ایلین کہتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پر ایلین کا وجود بتایا جا رہا ہے۔ اور کچھ سائنسدانوں کا تو یہاں تک دعویٰ ہے کہ ریڈیو سگنل کے ذریعے باقاعدہ ہم ان سے رابطہ بھی کر چکے ہیں، ایلین سے ہم رابطہ بھی کر چکے ہیں۔ تو سوال ہے کہ اس سلسلے میں ہماری اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہیں، قرآن کا کیا نقطہ نظر ہے؟ کیا خلا میں کوئی مخلوق ہے، وہاں پر موجود ہے، ایلین ہو سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ اللہ کی یہ کائنات میرے بھائی بہت وسیع ہے، بہت عریض ہے۔ اللہ کی یہ دنیا بہت لمبی چوڑی ہے، اور دن بدن اللہ اپنی اس کائنات میں نئی نئی مخلوقات کو پیدا فرماتا رہتا ہے۔ وہ اپنی اس کائنات میں دن بدن اضافہ فرماتا رہتا ہے۔ اس بارے میں اللہ خود قرآن پاک میں سورہ فاطر میں ارشاد فرماتا ہے، الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمانے والا اور فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے، جو فرشتے 2 3 اور 4 پروں والے ہیں۔ وَيَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ، اور وہ اپنی مخلوق میں جس قدر چاہتا ہے اضافہ فرماتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اسی طرح غالباً سورہ زاریات میں اللہ رب العزت ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، کہ ہم نے آسمانی دنیا کو، آسمانی کائنات کو بڑی مضبوطی کے ساتھ بنایا، اور ہم اس میں دن بدن وسعت پیدا کرتے رہتے ہیں، پھیلاؤ پیدا کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کی یہ کائنات بہت وسیع و عریض ہے، اور یہ دنیا اس کی بہت لمبی چوڑی ہے۔ اس میں دن بدن وہ نئی نئی مخلوقات کو پیدا فرماتا رہتا ہے، اور نئی نئی چیزوں کو وہ اپنی اس دنیا میں وجود بخشتا رہتا ہے۔ اب اللہ اپنی کائنات میں کون کون سی، کیسی کیسی اور کتنی مخلوق پیدا فرماتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں آپ کو کسی کو کوئی کنفرم علم نہیں ہے، کوئی حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اللہ سورہ نحل میں ارشاد فرماتا ہے، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ اللہ کون کون سی مخلوق، کتنی مخلوق اور کیسی کیسی مخلوق پیدا فرماتا ہے، یہ تمہیں نہیں پتا، تم نہیں جانتے۔ تو کل ملا کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بہت ساری ایسی مخلوقات ہیں، ایک ایلین ہی کیا، بہت ساری ایسی مخلوق ہیں جن کا ہمیں اور آپ کو علم نہیں ہے، ہمیں آپ کو کچھ نہیں پتا ہے۔ لیکن پتہ نہ ہونے سے، علم نہ ہونے سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ ان کا وجود ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اگر سائنس آج یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہمارا کسی خلائی مخلوق سے رابطہ ہوا ہے اور خلا میں ایک مخلوق رہتی ہے ایلین نام کی، تو یہ کوئی عقل سے بعید اور حیران ہونے والی بات نہیں ہے۔ یقیناً خلا اور دیگر تمام سیاروں پر مختلف قسم کی مخلوقات کا وجود ہو سکتا ہے، اور وہاں دیگر مخلوقات پائی جا سکتی ہیں۔ آسمانوں، خلاؤں اور دیگر سیاروں پر مخلوقات کے ہونے کے بارے میں، پائے جانے کے بارے میں، ان کے وجود کے بارے میں قرآن نے کئی مقامات پر اشارہ فرمایا ہے۔ سورہ شورا میں دیکھیے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَبَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَعَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، کہ یہ زمین و آسمان کی اور جو اس میں چلنے پھرنے والے جانداروں کی تخلیق ہے، جن کو اللہ رب العزت نے زمین و آسمان میں پھیلا رکھی ہے، یہ زمین و آسمانوں اور ان میں چلنے پھرنے والے جانوروں کی تخلیق یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے، اور وہ جب چاہے ان زمین اور آسمانوں کی تمام مخلوقات کو جمع کرنے اور ان کو اکٹھا کرنے پر بھی بڑا قادر ہے۔ تو یہاں پر زمینوں اور آسمانوں کی مخلوق کا ذکر ہوا ہے کہ آسمانوں میں اللہ نے کچھ ایسی مخلوقات پھیلا رکھی ہیں جو چلتی پھرتی ہیں، جاندار ہیں، روح والی ہیں۔ اسی طرح قرآن میں کئی جگہوں پر اس طرح کی مفہوم کی آیتیں آئی ہیں کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ کی تسبیح و تحمید کرتی ہیں، چاہے وہ آسمانوں کی مخلوق ہو یا زمین کی مخلوق ہو۔ تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آسمانوں میں، خلاؤں میں اور دیگر سیاروں پر اللہ کی کچھ مخلوق آباد ہے،
اور کچھ مخلوق ضرور پائی جاتی ہے، اگرچہ ہمیں آپ کو ان کے بارے میں کچھ علم نہیں، ہم ان کے بارے میں نہیں جانتے ہیں۔ لہٰذا اگر علم ترقی کرتا ہے، سائنس بڑھتی ہے، اور آج اگر وہ کسی خلائی مخلوق کے وجود کا دعویٰ کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ خلا میں کوئی مخلوق رہتی ہے، ایلین پائے جاتے ہیں، تو اس پر کوئی حیران ہونے کی بات نہیں ہے۔ اس کے بارے میں قرآن میں صاف صاف لفظوں میں اشارہ ملتا ہے اور اس کے بارے میں پیشینگوئی کی جا چکی ہے، تو یہ کوئی حیران ہونے کی بات نہیں ہے۔ ہاں، سائنس کا یہ جو دعویٰ ہے کہ ایلین انسانوں سے زیادہ ذہین اور انسانیوں سے زیادہ مائنڈڈ ہیں، تو یہ سراسر سائنس کا وہم ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ انسان سب سے زیادہ ذہین ہے، سب سے زیادہ فطین ہے، اور یہی سب سے زیادہ مائنڈڈ ہے۔ انسان اللہ کی وہ مخلوق ہے کہ جس کے مقام اور مرتبے اور اس کے درجے کو کوئی دنیا کی دوسری مخلوق نہیں پہنچ سکتی ہے۔ یہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور اکرم المخلوقات ہے۔ اس سے زیادہ بڑھ کر ذہین و فطین اور عقل و شعور والی کوئی دوسری مخلوق نہیں ہو سکتی ہے۔